السلام علیکم ناظرین، ہرپل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آخر کار سالار ستارہ اور قاسم کے نکاح کو رکوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا، اور سالار کے اور اس کے باپ کے درمیان میں جو ناچاتی جو رنجشیں تھیں وہ بھی اس دفعہ دھلنے والی ہیں، کیونکہ طاہر سکندر ہی سالار کا ساتھ دیتا ہے ستارہ اور قاسم کے نکاح کو رکوانے کے لیے۔ سالار نے تو اپنی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی کہ ایک دفعہ ستارہ کو بتا سکے کہ قاسم کے ساتھ شادی کا اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ستارہ اپنی مرضی سے قاسم سے شادی نہیں کرنے جا رہی، بلکہ حالات اور واقعات کے پیش نظر ستارہ نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا کہ اب جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اسے خوشی خوشی قبول کرے گی۔ وہ تو ماجد جیسے 2 بچوں کے باپ کے ساتھ بھی شادی کرنے کو تیار ہو گئی تھی، تو قاسم تو ماجد سے خاصا بہتر ہے، اور پھر ستارہ کو تو یہ یقین ہے کہ قاسم شاید اس سے بے لوث محبت کرتا ہے، لیکن ستارہ کو یہ نہیں پتا کہ قاسم محض ضد کی وجہ سے ستارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے قاسم کی ماں اور نانی جب ستارہ کے گھر آتی ہیں تو ستارہ کی تائی یہ شرط رکھ دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا گھر ستارہ کے نام کرنا ہوگا نکاح کے موقع پر۔ قاسم کی ماں تو حیران رہ جاتی ہے کہ بھلا ہم اپنا گھر ستارہ کے نام کیوں کریں گے؟ تو تائی صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ جس طرح کے حالات میں ستارہ اور قاسم کی شادی ہو رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کل کو قاسم ستارہ کو کسی بھی قسم کا طعنہ دے اور ستارہ واپس یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ اس کا اپنا گھر ہوگا تو شادی ختم بھی ہو جائے تو وہ کم سے کم اپنے گھر میں تو رہے گی نا۔ اب قاسم کی ماں بہت یقین دلانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قاسم ستارہ سے بہت محبت کرتا ہے، اور پھر ہم بڑے ہیں نا، اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم قاسم کو سمجھا دیں گے۔ لیکن تائی صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تایا کا یہی فیصلہ ہے، اگر آپ لوگ ستارہ کے نام گھر کریں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں۔ اب قاسم کی ماں بھی مجبور ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا ستارہ کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے اور ہر صورت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو کسی صورت نہیں مانے گا ستارہ سے دستبردار ہونا، اس لیے چپ تو ہو جاتی ہے، لیکن ستارہ کی نانی اور ستارہ کی ماں دن رات دعائیں کرتی ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ نکاح خود ہی ٹل جائے یا پھر قاسم کے دل سے ستارہ اتر جائے۔ دوسری طرف سالار کو بھی جب ستارہ اور قاسم کے نکاح کی خبر ملتی ہے تو وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے قاسم کی سچائی ستارہ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ قاسم ستارہ کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی عزت کرتا ہے نہ ہی محبت۔ اب سالار کے پاس تو جنید ہی ہے جس سے وہ اپنی ہر طرح کی مدد لے سکتا ہے، اسی لیے جنید سے ڈسکس کرتا ہے کہ جس کمپنی میں قاسم کام کرتا ہے کیا اس کی ہم پروڈکٹیوٹی پاکستان میں رکوا سکتے ہیں؟ جنید کہتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہماری ہر طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جب ڈیڈ سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکٹیوٹی رکوانے سے زیادہ بہتر ہے کہ صرف اس لڑکے کی جاب ختم کروا دی جائے، لیکن سالار کو پھر یہ بھی تشویش ہوتی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے قاسم کی جاب گئی اور یہ بات ستارہ تک پہنچی تو ستارہ پھر سے سالار کو ہی غلط سمجھے گی اور یہی سوچے گی کہ قاسم کے ساتھ برا ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ قاسم کی جاب بھی نہ جائے اور ستارہ کو قاسم سے نفرت بھی ہو جائے۔ تو اب سالار کے مائنڈ میں جو پلان آتا ہے وہ اس قدر زبردست ہے، سالار اپنے فادر سے کہہ کے قاسم کی جاب کروا دیتا ہے دبئی میں، اور اس جاب کے ساتھ قاسم کو ایک اپارٹمنٹ اور بہت ساری فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اب نکاح کا دن آ جاتا ہے، ستارہ جو دلہن بنی قاسم کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، ستارہ کی دوست ثنا اسے تیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ستارہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، جبکہ پیچھے کھڑی نمی کا جل بھن کے برا حال ہے، کیونکہ وہ تو ستارہ کی خوشیاں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو جب ستارہ کی دوست ثنا کہتی ہے کہ قاسم بھائی کی چوائس ہے بہت اچھی، ماننا پڑے گا، تو ستارہ پیچھے جلی ہوئی کھڑی نمی کو مزید جلانے کے لیے کہتی ہے کہ دراصل قاسم مجھ سے محبت ہی بہت کرتے ہیں، اور نمی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ کوئی کم خوبصورت چیز لے ہی نہیں سکتے۔ دوسری طرف قاسم جو نکاح کے لیے تیار ہو کر ابھی گھر سے نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے باس کی کال آ جاتی ہے،
جو قاسم سے کہتے ہیں کہ قاسم تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تمہاری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے تمہاری پروموشن ہو گئی ہے اور تمہیں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے دبئی میں، جہاں تمہیں ایک اپارٹمنٹ بھی دیا جائے گا، گاڑی اور دوسری فیسلٹیز بھی۔ لیکن اس کے لیے تمہیں فوراً دبئی آفس جوائن کرنا ہوگا، اس لیے جلد سے جلد آفس پہنچو تاکہ باقی کی ڈاکومنٹیشن تیار کر لی جائے۔ قاسم تو یہ سن کے حیران پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے باس سے کہتا ہے لیکن سر میرا تو آج نکاح ہے، میں کیسے پہنچ سکتا ہوں آفس؟ جس پر سر پریشان ہو کر قاسم سے کہتے ہیں لیکن تمہیں پروموشن تو اس لیے مل رہی ہے کہ تم ان میرڈ ہو، اگر تمہارا نکاح ہو گیا تو یہ پروموشن تو رک جائے گی۔ اب قاسم تو ہے ہی صدا کا لالچی لڑکا، اور جب یہ بات اپنی ماں اور نانی کو بتاتا ہے کہ میری پروموشن ہوئی ہے، دبئی میں بہت اچھی سیلری پر جاب، گھر، گاڑی سب کچھ مل رہا ہے، لیکن سر نے کہا ہے یہ پروموشن تمہاری اس لیے ہوئی ہے کہ تم غیر شادی شدہ ہو، اب میں کیا کروں؟ نکاح کروں گا تو میری یہ پروموشن رک جائے گی۔ تو اس کی ماں فوراً ہی قاسم کو بتا دیتی ہے کہ بیٹا ہم تو پہلے ہی بہت پریشان تھے، کیونکہ ستارہ کی تائی نے یہ شرط رکھی ہے کہ نکاح کے موقع پر قاسم کو گھر ستارہ کے نام کرنا ہوگا۔ تم چاہو تو اسی بات کو بہانہ بنا کر یہ شادی رکوا سکتے ہو۔ لیکن قاسم بھی بہت تیز ہے، وہ جاب کی جوائننگ بھی دینا چاہتا ہے لیکن ستارہ سے دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتا، اسی لیے اپنی ماں اور نانی کو لے کے گھر سے نکل پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف ستارہ دلہن بنی قاسم کا انتظار کر رہی ہے۔ تایا جب قاسم کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زہیب سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو بھی بلا لو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو قاسم وہیں سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ستارہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ستارہ تو ایک دم سے حیران پریشان قاسم کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہیں یہ کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں۔ جبکہ نمی قاسم کی بات سنتی ہے تو اس کا دل تو خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور سوچتی ہے کہ بہت اچھا ہوا، اس ستارہ کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ تایا کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ قاسم عین نکاح کے موقع پر آخر نکاح سے انکار کیوں کر رہا ہے، جبکہ شادی کے لیے تو تیار لگ رہا ہے، شیروانی پہن کے آیا ہے۔ تو قاسم تایا سے کہتا ہے کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، میں اپنے ابھی وہ بات پوری بھی نہیں کرتا کہ ستارہ درمیان سے ہی بات اچک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا عزت دار لوگ اس طرح سے نکاح درمیان میں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو قاسم بڑا رومانٹک انداز میں جھوٹے آنسو آنکھوں میں لیے ہوئے ستارہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ابھی امی نے بتایا کہ نکاح میں تمہارے نام گھر کی شرط رکھی ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ستارہ میں واپس ضرور آؤں گا، تمہارے نام گھر بھی کروں گا اپنی حق حلال کی کمائی سے بنایا ہوا، بس اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے اور تم میرا انتظار کرنا۔ تو ستارہ کی تائی کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہارے انتظار میں اسے اپنے گھر میں بٹھا کے رکھیں گے؟ تو قاسم کہتا ہے کہ کسی 2-4 بچوں کے باپ سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ ستارہ میرے لیے تھوڑا انتظار ہی کر لے۔ اب قاسم تو یہ کہہ کے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ ستارہ کی تائی سوچتی ہیں کہ ہمیں ماجد کو ہی کال کر دینی چاہیے، ابھی تو اس کی فلائٹ بھی نہیں گئی ہوگی، وہی آ کے ستارہ سے نکاح کر لے تاکہ اس مصیبت سے میری جان تو چھوٹے۔ لیکن تایا اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ان لوگوں کو یہ شرط رکھ دی کہ نکاح پہ قاسم ستارہ کے نام گھر لگائے گا، اور اب میں تمہارے کہنے پہ ماجد سے اس کا نکاح کر دوں، حالانکہ قاسم ماجد سے کہیں بہتر لڑکا تھا ستارہ کے لیے۔ تو نجمہ کہتی ہے کہ بھائی جو کچھ ستارہ کر چکی ہے، اب تو کسی سے بھی اس کی شادی ہو جائے، چاہے ماجد سے یا چاہے کالے چور سے، اس کو غنیمت ہی سمجھیں۔ بہرحال نکاح تو اب چونکہ کینسل ہو جاتا ہے اور ستارہ بہت دکھی بھی ہے، لیکن وہ قاسم کے لیے ابھی بھی پازیٹیو ہی سوچ رہی ہے کہ یہ سب آگ تو تائی کی لگائی ہوئی ہے، نہ وہ میرے نام نکاح کے موقع پہ گھر لگانے کی شرط رکھتی، نہ ہی قاسم بیچارے کو گھر کی وجہ سے نکاح پوسٹ پون کرنا پڑتا۔ لیکن پھر سالار کی کال آ جاتی ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا، آخر تمہارا قاسم تمہیں ڈچ کر کے چلا گیا نا۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ قاسم نے مجھے ڈچ کیا ہے؟ تو سالار کہتا ہے کہ پھر کیا اس نے تم سے نکاح کر لیا؟ ستارہ تو چپ ہو جاتی ہے کہ کیا جواب دے۔ تو سالار کہتا ہے بتا دو، اگر اس نے تم سے نکاح کر لیا ہے تو پھر تو اس سے ساری فیسلٹیز واپس لینا ہوں گی۔ ستارہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سالار کون سی فیسلٹیز کی بات کر رہا ہے۔ تو سالار کہتا ہے کہ وہی فیسلٹیز
جو قاسم نے تم سے رشتہ توڑنے کی شرط پہ قبول کی ہیں۔ ستارہ کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا قاسم ایسا نہیں ہے، اس نے تو نکاح پوسٹ پون کیا ہے تاکہ وہ میرے لیے گھر بنا سکے۔ تو سالار کہتا ہے کہ ستارہ، تمہارا مخلص قاسم دبئی جا رہا ہے، وہ بھی پروموشن لے کر۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو اپنا واٹس ایپ نمبر دو، ابھی اس کی ٹکٹ کی پکچرز میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں۔ ابھی تو ستارہ سالار کی یہ بات سن کے کہے گی کہ اپنی بکواس بند کرو اور فون بند کر دے گی، لیکن ظاہر ہے کہ بہت جلد قاسم کی سچائی ستارہ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ قاسم کی سچائی سامنے آنے کے بعد ستارہ قاسم سے نکاح سے انکار کر دے گی، یا پھر بھی صرف اس سالار سے بدلہ لینے کے لیے قاسم سے شادی کر لے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔